چلو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن اگر آئی ایم ایف آج بھی ہو جاتا ہے تو ڈیفالٹ کا رسک سبسٹینشلی کم ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے وہ پھر کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا، اور اور آپ کا کنٹرول سے کیا بزنس. مراد ہے آپ کی؟ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا کتنے بھی آ جائے گا آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں، ایک ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہے، ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہو گئی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ توقع ہو جاتی ہے کہ کل ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوگا یا پرسوں ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوگا. جب یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے تو آج جو ہے وہ آپ آج ہی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ڈالر خریدنے کی، اس سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا تو روپے کا کیا ہوگا، تو آپ ویسے ہی ڈالر خرید لیتے ہیں، اور وہ چاہے وہ پاکستان میں رکھ لیں یا دیگر جگہوں پہ بھیج دیں آپ. تو اس سے روپے کی جو ہے ڈیمانڈ، ڈالر کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی. جب آئی ایم ایف آ جائے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے، وہ جو لوگ اپنے پیسے ڈالروں میں رکھ رہے ہیں وہ پاکستانی روپوں میں کریں گے، وہ پلاٹس خریدیں گے، وہ گھر بنائیں گے، وہ دیگر فیکٹریاں لگائیں گے، سرمایہ کاری کریں گے، تو اس سے آبویسلی ڈالر کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی. تو لیکن آپ روپے کی. نمبر بتا سکتے ہیں؟ نہیں سر، نمبر میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ نہ صرف میں نمبر نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن کوئی بھی نمبر نہیں بتا سکتا. نمبر کسی کو نہیں پتا ہوتا، یہ تکے ہوتے ہیں، یہ کبھی صحیح ہو جاتا ہے. ڈار صاحب خود بتاتے ہوتے تھے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ ڈالر 200 سے نیچے ہونا چاہیے. جی سر، مجھے پتا ہے کہ ڈار صاحب کہتے تھے، ہوا نیچے نہیں ہوا نا. 200 ڈار صاحب 180 کا کہتے تھے، پہلے 160 کا کہتے تھے، پھر 180 کا کہتے تھے، آج 280 کا ہے. اچھا ڈاکٹر مفتاح صاحب، ڈار صاحب کو کوئی مشورہ تو دیں اچھا سا، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سر، میں صرف اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے اس وقت، وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی اور سولوشن ہے یا ہمارے پاس کوئی پلان بی ہے یا پلان سی ہے، سر کوئی پلان نہیں ہو سکتا. اس دنیا کی جو جس طرح انٹرنیشنل اکانومی سیٹ اپ ہے، جو گلوبل اکانومی جس طرح سیٹ اپ ہے، اس میں اگر اس وقت آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کو بچنا بہت مشکل ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چین سے پیسے لے کے آئیں گے، تو بھائی اگر چین آج 2 بلین دے دے تو چین کے بھی 2 بلین آ جائیں گے، اور آئی ایم ایف کے بھی پیسے آ جائیں گے، اس کے بعد سعودی کے بھی آ جائیں گے، یو اے کے بھی آ جائیں گے، مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو چین تو اگر صرف 2 بلین کا آج ہمیں کمٹمنٹ کر دیتا ہے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جاتا ہے. تو چین تو وہ بھی نہیں کر رہا، اور وہ چین کی یہ سوچ ہے کہ یار ہمارے بینکوں نے تو آپ کو سارے ری رول کر دیے، تو مغربی بینکوں نے اور مڈل ایسٹرن بینکوں نے پیسے نکال لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کے اوپر بھی آپ ریلائے نہیں کر سکتے کسی ایک ملک کے اوپر، اور آپ کو آئی ایم ایف کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے. آئی ایم ایف اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس وقت ظلم زیادتی کر رہا ہے تو اس وقت آپ کڑوی دوائی سمجھ کے وہ پی لیں اور آئی ایم ایف کو کر لیں. ہاں لیکن سر مسئلہ یہ ٹھیک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف تو کرنا ہی ہوگا، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے آپشن بی سی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو مجھے تو پریشانی نظر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف واقعی ایک بات بتائیں، بار بار کہا جا رہا ہے یہ آئی ایم ایف اس دفعہ کیا ہو گیا؟ آئی ایم ایف کو بدل کے ہی ہے، کوئی نے اکھیں متھے تے رکھ لی ہیں. سر پچھلے 2 سال میں پاکستان نے 3 مرتبہ آئی ایم ایف نے ہم کو پیسے دیے 2 سال اور کچھ مہینوں میں، اور تینوں مرتبہ ہم نے جب آئی ایم ایف کے پیسے آئے تو جو ان سے ہم نے معاہدہ کیا تھا اس سے ہم ہٹ گئے. پہلی مرتبہ حفیظ شیخ صاحب نے معاہدے کرے کووڈ کے بعد، اور کووڈ میں آئی ایم ایف نے بہت آسانی کر دی تھی، بہت چھوٹ دی تھی. وہ دنیا بھر کا مسئلہ تھا تو وہ ایک آئی ایم ایف کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ تھا، اور یہ سب جو چھوٹ ہم کو ملی، ہم نے جا کے اس کے بعد یہاں پہ بڑا ایکسپینشن کیا، سستے لونز دی امیر ترین لوگوں کو، سب چیز کی. جب حفیظ شیخ نے یہ کیا اور چوتھا پانچواں چھٹا ریویو کیا تو آپ نے حفیظ شیخ کو نوکری سے نکال دیا، اور شوکت ترین صاحب آ گئے، انہوں نے ایک ایکسپینشنری بجٹ دے دیا کہ کوئی مسئلہ ہی تو نہیں سر ہے. ابھی بھی بجٹ کے بارے میں یہی نا، میں ڈان کی سٹوری پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا بجٹنگ فار این الیکشن ایئر ان لائک اینی ادر، مطلب یہ بجٹ تو الیکشن کا بجٹ ہوگا. میری اگر گزارش سن لیجیے، دیکھیں وہ شوکت بھائی نے جو ایکسپینشنری بجٹ دے دیا، اس کے 3 مہینے بعد ان کو سمجھ آ گئی فوراً کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. نومبر میں جا کے انہوں نے آئی ایم ایف سے پھر اگریمنٹ کیا، اور جب اگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیا اور آئی ایم ایف کی ٹرانچ فروری میں آئی تو فروری میں پھر جو ہے وہ انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا، اور پھر آئی ایم ایف کے اس سے ہٹ گئے. پھر میں نے اگریمنٹ کیا، بڑی مشکل سے اگریمنٹ کیا، جب وہ سپٹمبر میں پیسے آئے تو انہوں نے مجھے فارغ کر دیا. تو آئی ایم ایف تو اس طرح نہیں سوچتا نا کہ مفتاح ہے یا حفیظ ہے یا شوکت ہے یا کوئی بھی ہے. آئی ایم ایف تو سوچتا ہے یار یہ پاکستان والے کیا کر رہے ہیں. تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان اگر بجٹ دے گا تو پاکستان ایکسپینشنری بجٹ نہ دے دے کیونکہ الیکشن سر پہ کھڑا ہے. تو اس لیے اب انہوں نے بجٹ بھی دیکھ لیا ہے، اور اگر مطلب کافی ڈیٹا تو ان کو مل گیا ہے، پرسوں 2-4 دن میں جو اسپیچ ہو جائے گی تو ان کو کنفرم ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اگر یہ بجٹ ٹائٹ بجٹ ہوا تو اس کے بعد آئی تھنک کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا، پرووائڈیڈ کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ $6 بلین لے کر آئیں اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا جو ہے ڈسٹنس ختم کریں. ٹھیک، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، مطلب یو آر ہوپ فل دیٹ آئی ایم ایف ول کم تھرو. مفتاح صاحب دیکھیں، میں یہ سچی بات بتاؤں، جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو وہ تھا نا کہ پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو بی وداؤٹ آئی ایم ایف، بٹ آئی ایم ایف آلسو کی ناٹ افورڈ ٹو لیٹ اے کنٹری دا سائز آف پاکستان ڈیفالٹ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کو
बेवकूफियां करनी चाहिए, हमको कम से कम शो करना चाहिए विलिंगनेस कि हम करना चाह रहे हैं, हम अपने मुल्क को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मुल्क को डिफॉल्ट करना किसी के हक में नहीं है, हमारे दोस्तों के हक में तो नहीं है, हमारे दुश्मनों के भी हक में नहीं है। तो बेस्ट यही तरीका है, जो हमसे कर्ज मांगते हैं, जो $100 बिलियन हमको दुनिया को देना है, वो भी नहीं चाहते कि हम डिफॉल्ट करें। तो अगर थोड़े से IMF थोड़ा सा वो कर ले, हम थोड़ी सी समझदारी के साथ बजट दे दे, थोड़ा सा IMF काम कर ले, आई थिंक थोड़ी सी बात हो सकती है। आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि इट हैज टेकन दिस लॉन्ग, आई थिंक इट शुड हैव बीन रैप्ड अप। चलो मुझे ब्रेक लेनी है मिफ्ता साहब, ब्रेक पे जाने से पहले